بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، حبل اللہ وہ ہے جس کے متعلق ارشاد قدرت ہے، یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ سورہ الفرقان آیت 27۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، پس میرا وسیع میرے بعد میری وہ سبیل ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، تجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ہمیں دکھا کہ ہمیں اس کو دیکھنے کا شوق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے۔ پس تم نظر کرو کہ جو صاحب دل ہے اور جس کی طرف تمہاری سماعت گواہی دے، تو تم میرے وسیع کو پہچان لوگے جس طرح تم مجھے نبی ہونے کے لحاظ سے پہچانتے ہو۔ پس تم اپنی صفوں کو خالی کرو اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھو، جس کی طرف تمہارے دل مائل ہو جائیں وہی میرا وسیع ہوگا، کیونکہ ارشاد قدرت ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ پس اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یعنی ان کی طرف اور ان کی ذریت کی طرف۔ پس سب کے سب کھڑے ہو گئے اور اپنی صفوں کو خالی کر دیا، اور سب نے جناب علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ حدیث طویل ہے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 17 تا 18 ہے 6۔ ابن عباس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صاحب امر کون ہے؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت اخیر قریب تھا تو اس وقت میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، آپ کی وفات کے بعد کون ہمارا سردار ہوگا؟ حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ تمہارا سردار ہوگا، کیونکہ حق اس کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد 11 امام ہوں گے، اور ان کی اطاعت تم پر اس طرح فرض ہے جس طرح میری اطاعت تم پر فرض ہے۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 149 ہے 136۔ اعلام الورا تبری۔ علی کی امامت کی تعیین اللہ کی طرف سے ہے یا رسول کی طرف سے؟ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر، کھڑے ہو جاؤ اور علی کو بطور امیر المومنین کے سلام کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے؟ حضرت نے جواب دیا، یہ حکم اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جانب سے ہے۔ پھر حضرت عمر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، علی علیہ السلام پر سلام کریں بحیثیت امیر المومنین کے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، یہ اللہ کی جانب سے ہے یا رسول کی جانب سے؟ حضرت نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جانب سے ہے۔ پھر حضرت سلمان آئے اور انہوں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحیثیت امیر المومنین علی پر سلام کرو۔ پس اس نے جناب علی علیہ السلام پر سلام کیا۔ پھر حضرت عمار آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور بیٹھ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عمار، کھڑے ہو جاؤ، امیر المومنین علی علیہ السلام پر سلام کرو۔ پس عمار کھڑے ہو گئے اور سلام کیا اور پھر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے تم سے
اسی طرح میثاق لیا ہے جس طرح خداوند کریم نے اولاد آدم سے میثاق لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، اعراف آیت 172۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے یا اس کے رسول کی جانب سے، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، بخدا اگر تم نے اس عہد کو توڑ دیا تو تم ضرور کافر ہو جاؤ گے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ایک شخص اس حالت میں باہر نکلا کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ پس ابو داؤد نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ راوی نے جواب دیا کہ تو اس کا متحمل نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت جابر میری پشت کی جانب بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ پر زور دے رہا تھا کہ اس کے متعلق مجھ سے اصرار کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ایک اعرابی تھا۔ بحار الانوار جلد 37 صفحہ 323 55۔ صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا اور میرے والدین کا رہبر کون ہوگا؟ عبداللہ بن ابی رافع کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ رسول خدا پر غشی طاری تھی۔ جب آفاقہ ہوا تو میں رونے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد میرے اور میرے والدین کے لیے رہبر کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے بعد تیرے لیے اللہ تعالیٰ اور میرا وصی ہے جو صالح امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 29 5 عن کنز الجامع الفوائد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے تمام امور پہنچا دیں تو پھر تیرا خلیفہ کون ہوگا؟ انس بن مالک کہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ اس شب ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی باری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وضو کے لیے تشریف لائے اور مجھے فرمایا اے انس اسی دروازے سے اس وقت ایک ایسا شخص تیرے پاس آئے گا جو امیر المومنین خیر الوسیعین لوگوں میں سے زیادہ سلامتی والے اور لوگوں میں سے علم اور حلم کے لحاظ سے زیادہ راسخ ہوگا۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی اے اللہ وہ شخص میری قوم میں سے ہو۔ راوی کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد علی ابن ابی طالب اس دروازے سے داخل ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو کر رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے چہرے پر پانی پھینکا یہاں تک کہ علی علیہ السلام کی دونوں آنکھیں پانی سے پر ہو گئیں۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے متعلق نئی بات آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی سے فرمایا تیرے متعلق سوائے خیر کے کوئی دوسری بات نہیں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ میرے ذمے جو امانتیں ہیں ان کو تو ادا کرنے والا اور میرے وعدوں کو وفا کرنے والا ہے۔ تو مجھے غسل دے گا اور مجھے لحد میں اتارے گا۔ تو میرے متعلق لوگوں سے سننے والا ہے اور میرے بعد ان کے سامنے ظاہر کرنے والا ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مطالب وسائل پہنچا نہیں دیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، لیکن تو ان مسائل کی وضاحت اور مطالب بیان کرنے والا ہے جس میں میرے بعد وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ بحار الانوار جلد 37 صفحہ 33 69۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔